अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंभर। आप देख रहे हैं IKNN, मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंभर न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, इस मुल्क में सबसे बड़े शख्स जो उसूल की, अखलाकियात की, कानून की, आइन की तो खैर नहीं, कानून की, शफाफियत की, करप्शन से पाक मुल्क की, करप्शन से पाक समाज की, माशरे की बात करते हैं, वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान हैं। और जैसा कि साकिब निसार जो चीफ़ जस्टिस थे, उन्होंने सादिक व अमीन भी करार दे दिया है, और साकिब निसार ख़ुद कितने सादिक व अमीन हैं उस पर हम अलग प्रोग्राम करेंगे। उन्होंने अपने मफाद के लिए, यानी ये पहले भी हम एक वीडियो में कह चुके हैं कि माल बटोरने के लिए कैसे सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया। यह कि स्टोरी भी छपी हुई है, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उस स्टोरी कोशिश करेंगे कि हम डिस्क्रिप्शन में उस स्टोरी का लिंक भी भेज दें कि किस तरह साकिब निसार ने अपनी मराद बढ़ाने के लिए कोर्ट का, यानी फुल कोर्ट का इस्तेमाल किया। लेकिन बात हो रही है इमरान ख़ान की सदाकत, अमानत, सच्चाई, शफाफियत, मुनसफ़ानी अखलाकियात, अखलाकी कदरों की और महज़ब माशरे के भाषण जो हैं उसके हवाले से। लेकिन इमरान ख़ान ख़ुद में कितने तज़ादात हैं, हम बाकी उसकी प्राइवेट, उनकी लाइफ या हुकूमती मामलात उनको छोड़ के फ़कत ये जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं 3 मार्च से, उनके बाद की सूरत हाल और उनके इमरान ख़ान के तज़ादात हैं, उनका जायज़ा लेंगे। 3-4 चीज़ें आपके सामने इस वीडियो में हम रखेंगे कि वो इमरान ख़ान जो एक तरफ महज़ब सोसाइटी, शफाफियत, करप्शन से पाक सोसाइटी, अखलाकी कदरें, अखलाकी इक़दार और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वो ख़ुद कितने तज़ादात का शिकार हैं। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो हम चलते हैं 3 मार्च के सेनेट के इंतखाबात की तरफ। सेनेट के इंतखाबात से सबसे पहले ये बात चलाएगी कि ये सबसे पहले तो पुरानी 2018 वाली वीडियो वो मंजर आम पे लाई गई। और मज़े की बात यह है कि वो बिकने वाले वो भी PTI के मेंबरान थे। और वो क्यों बिकते हैं, वो इस तरह बिकते हैं कि अगर उनकी सियासी तरबियत ही कोई नहीं है, वो इधर उधर से लाए या कुछ घुसपैठिए या अपनी मनपसंद या मन चाहत के बुनियाद पे आए हैं, तो फिर उनको उड़ी जाना है। और फिर ये कोई फितरी या एक डिसिप्लिन वो को जमात या कोई नज़रिया वज़रिया ये कुछ नहीं है, ये फ़कत एक बुनियाद पे कायम की गई। और किसने कायम की, ये चलो ये इस डिस्कशन को छोड़ते हैं, हम वापस आ जाते हैं वो सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो इमरान ख़ान ने कोशिश की। इमरान ख़ान ने कोई शफाफियत की कोशिश की होती तो वो शफाफियत ज़ाहिर होती 3 मार्च के बाद, लेकिन शफाफियत नहीं। बुनियादी तौर पे उनकी कोशिश थी कि मेरे बंदूकों पे मेरा कंट्रोल नहीं है और कंट्रोल हो भी नहीं सकता। मतलब वो ये कोई उस मजाज की पार्टी, इमरान ख़ान का ख़ुद का ये मजाज ही नहीं कि वो बंदूकों को इस तरह बिठाए। वो तो उनसे बात करना गवारा नहीं करते, बल्कि वो यार मोहम्मद से रंज से लेकर लियाकत जतोई तक आप सब की वो बयानात देख लें, या उनके ख़ुद मेंबरान हैं वो क्या कहते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म, फिर वज़रा का जो रवैया है, फिर मेंबरान का जो पब्लिक से रवैया है, वो सारी ऊपर से ये चीज़ें नीचे होती हैं। तो उनको ये डर था कि मेरे बंदे भाग जाएंगे, तो उन्होंने पहले कोशिश की वीडियो लाई जाए ताकि उनको कवर किया जा सके। फिर कोशिश की सदारती रेफरेंस लाया जाए ताकि इदारों पे प्रेशर डाल के उनसे मन चाहा फ़ैसला लिया जाए, उसमें भी नाकामी हुई। फिर ये हुआ कि सदारती आर्डीनेंस लाया गया और फिर वो आर्डीनेंस वापस जो कि सदर के जाके दफ्तर में वापस उनकी मेज़ पे जाके लगा, उसमें भी कामयाबी नहीं हुई। फिर ये सारा इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर डाला गया, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। खान साहब जो कहते हैं कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे ब्लैकमेल तो वही होता है ना जो मतलब जो क्राई करता है, जो इस तरह की डिंगे मारता है। तो ब्लैकमेलर मतलब आपने कुछ अपनी लाइफ में छोड़ा हुआ है ना, कोई स्पेस ऐसा है जिस पे आपको निशाना बनाया जा रहा है। तो अगर ब्लैकमेल नहीं होते तो आपको करने की भी बात ज़रूरत नहीं है ना, नहीं होते तो नहीं होते, बस यही है। बहरहाल वो इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, प्रेशर डाला गया। सुप्रीम कोर्ट का अभी तक राय आई, वो बग़ैर वो रिटन आर्डर जो आया ही नहीं था, राय रिटन में आई नहीं थी। ये इलेक्शन कमीशन में पहले ही पहुंच गए कि आप
الیکشن کمیشن میں 2 ریٹائرڈ جج بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کس طرح اطلاق ہوگا الیکشن کمیشن پہ، سپریم کورٹ کے کس چینل سے فیصلہ آئے گا، پھر الیکشن کمیشن اس پہ کس طرح معاملات دیکھے گا، وہ ان کو پتہ ہے۔ لیکن یہاں سے فواد چودھری، یہ فاروق حبیب، یہ سارے لا ایکسپرٹس، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس بن کے وہ سکندر سلطان راجہ اور باقی جو الیکشن کمیشن کے ممبران تھے ان پہ چڑھائی کرنے کے لیے دوڑے، ان سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ بس یہ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، آپ بس اس پہ یہ کریں کہ آپ بار کوڈ لگا دیں۔ اب الیکشن کمیشن 2 دن میں کیا وہ بار کوڈ لگائے گا، سیریل نمبر لگائے گا؟ انہوں نے اپنا اجلاس کیا، اجلاس کے بعد پریس ریلیز آ گئی، پریس ریلیز میں یہ فیصلہ ہوا کہ سپریم کورٹ کی جو رائے ہے وہ ہمیں قبول ہے، اس لیے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرائے، الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور قانونی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے واقف ہے تو ہم کرائیں گے، پھر اس پہ کمیٹی بنا دی گئی، ٹھیک ہے، یہ بات یہاں تک ہوئی۔ اب 3 مارچ کے انتخابات ہوئے، انتخابات میں پی ڈی ایم کی تیاری، یوسف رضا گیلانی کی تیاری تھی، اب پیسے چلے یا وہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن ہوا یہ کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو شکست آ گئی۔ اب عمران خان ایک طرف تو یہ کر رہے ہیں کہ پیسہ چلا، ہمارے 20 لوگ بک گئے، پی ڈی ایم نے کرپشن کی، لیکن حفیظ شیخ بقول شیخ رشید کے انہوں نے کہا کہ مجھے سندھ سے نشست دی جائے، میں سندھ کا ہوں، میرا ڈومیسائل، میرا ووٹ وہاں پہ ہے، تو ان کو انکار کر دیا گیا نا۔ فیصل وابڈا کو، یہ کون سا تضاد ہے یہ بھی آپ کو میں اخلاقیات اس کا بتاؤں گا، من پسند لاڈلا دوست دل جگر کا ٹکڑا فیصل وابڈا، اس کو کراچی سے دے دیا گیا کیونکہ انہیں پتہ تھا کراچی میں ان کے 31 ممبران ہیں، 21 پہ وہ سینیٹر ایک بنتا ہے یا 24-25 پہ، تو وہاں سے اس کو جنرل سیٹ دے دی گئی، وہ تو ان کے یقین تھا۔ یہاں پہ پہلے دن سے یہ حفیظ شیخ کی نامینیشن یا یوسف رضا گیلانی کی نامینیشن کے بعد یہ بات عیاں ہو گئی تھی کہ پی ڈی ایم جیت جائے گا، کیونکہ اس میں مختلف فیکٹر تھے، ہم نے اس پہ پروگرام کیے، اس میں کیولی کا فیکٹر تھا، اس میں سرائکی بیلٹ کا فیکٹر تھا، اس میں عمران خان کے جگری دوست اے ٹی ایم جیکٹ جہانگیر ترین کا عنصر تھا، اس میں یوسف رضا گیلانی کے واسطے تھے، اس میں محمود خان جو ہیں سردار احمد ان کے واسطے تھے، تو یہ مختلف فیکٹرز تھے، اور خود پی ٹی آئی کے کئی جو ممبران تھے وہ نالاں تھے۔ بہرحال جب حفیظ شیخ دیکھا جا رہا تھا کہ حفیظ شیخ کو مشکل پڑ جائے گی یہاں پہ، لیکن عمران خان نے یہ بالکل منافقی کی کہ ان کو ٹکٹ کراچی سے، ان کے فیصل وابڈا کی کیا ان کی کنٹریبیوشن ہے جو آپ نے ان کو پکا کرنے کے لیے، اور حفیظ شیخ کو اب یہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ 2 شکار ہو گئے، ایک تیر سے 2 شکار ہوئے، حفیظ شیخ سے بدلہ بھی لے لیا، اسد عمر کو انہوں نے ہٹوایا تھا، تو بہرحال تو یہ بات کہانی پوری ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ پروپیگنڈا چلا، ہمارے 20 جو بندے بک گئے، عمران خان نے انہیں بکاؤ مال کا۔ اب فیصل وابڈا کی آپ کو میں بتاؤں، یہ فراڈ کا جو تحفظ کیا گیا، اس کی آج الیکشن کمیشن میں پٹیشن بھی تھی، نوٹیفیکیشن تو ان کا جاری ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے پیور فراڈ کیا، جس کی سپریم کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آبزرویشن بھی دی ہے کہ انہوں نے 2018 میں جو انتخابی نامینیشن فارم میں حلف نامہ دیا ہے وہ جھوٹا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ دوہری شرط ہے یا نہیں، اس پہ کیوں لکھا ہوا اطلاق نہیں ہوتا، وہ کھانا چھوڑا کیوں گیا خالی، یہ بھی آبزرویشن دی ہے۔ کیس الیکشن کمیشن میں جا رہا ہے، لیکن عمران خان کو پتہ تھا یہ کہ نااہل ہو جائیں گے ہائی کورٹ سے یا الیکشن کمیشن سے، تو انہوں نے ان کو ایک فراڈیلس بندے کو، جس نے جھوٹ بولا تھا، جو صادق و امین نہیں تھا، ان کو سینٹ کا انتخابات ٹکٹ دے کے ان کو جتوا دیا۔ یہ تضاد ایک جو شفافیت، مہذب معاشرہ، اخلاقیات، یہ اس کا پہلا تضاد ہے۔ اس کے بعد یہ جو 20 بندے جس کو بکاؤ مال کہا گیا تھا، اصول، اگر یہ کہہ رہے ہیں نا اصول پرست ہے عمران، اصول سے پیچھے نہیں ہٹتا، عمران نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اصول تو یہی ہے، جو بندے بک گئے ان کو باہر پھینکے، آپ جو بندے بک گئے ان کو باہر پھینکے، لیکن اصول یہاں توڑا گیا، اخلاقیات، مہذب سماج، ان کی دھجیاں اڑائی گئی، انہیں 20 بندوں کو پابند کیا گیا، جس میں کچھ راضی بھی نہیں تھے، جن میں سے 2-3 بندوں کو اٹھایا بھی گیا، ان سے اعتماد کا ووٹ لیا۔ اب عمران خان جو اعتماد کا ووٹ لے کر گردن اونچی کر کے چل رہے ہیں، اس میں ان 20 بندوں کا ووٹ شامل ہے جن کو بکاؤ کہا گیا ہے،
جو بکاؤ مال ہیں، جنہوں نے رشوت لی ہے، الیکشن کمیشن نے درست کہا تھا کہ جنہوں نے رشوت دی ہے اور لی ہے دونوں قصوروار ہیں اور دونوں کے خلاف کیس چلے گا۔ ایک اصول کی بات یہ آ گئی، اصول واضح ہو گیا، عمران خان کی اخلاقیات اور اصول مہذب معاشرے کی جو مثالیں دیا کرتا ہے وہ ایک اس کا تضاد یہاں پہ آ گیا۔ دوسرا سب سے بڑا تضاد وہ جو عبدالقادر جو بلوچستان اسمبلی سے سب سے زیادہ اکثریت میں کامیاب ہو کر آئے، ان کو عمران خان نے ٹکٹ دیا تھا، اس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، پی ٹی آئی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک ایسے بندے، ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا، ایک ایسے بندے کو ٹکٹ دے دیا گیا جس کو آخر میں سے وتھڈرا اس کے نامینیشن پیپر کروائے گئے۔ یہ دوسرا اصول تھا، بندے کو ٹکٹ دے دیا گیا لیکن اس سے واپس لے لیے گئے ٹکٹ اور کامیاب کروایا گیا۔ پی ٹی آئی کے ممبران نے کامیاب کیا اور 11 ووٹ لے کر عبدالقادر آئے۔ آزاد ممبر تھے، پیسے کے زور پہ آئے تھے۔ آزاد ممبر، میں یہاں پہ چلا جاؤں قومی صوبائی اسمبلی سے، مجھے کون ووٹ دے گا؟ کوئی بھی آزاد بندہ اگر چاہے تو وہ مطلب یا تو اس کی گارنٹی حکومت لے گی یا وہ خود پیسے چلائے گا۔ تو عبدالقادر کیسے جیتا، اس کے پیسے کی کوئی بات نہیں کرتا، یہ دوسرا تضاد۔ پھر وہ آزاد بندہ جو پیسے لے کے آیا اس کو اپنی پارٹی میں شامل کیا، یہ تیسرا تضاد۔ حفیظ شیخ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ووٹ خریدنے، یسر رضا گیلانی نے ووٹ خریدے، حفیظ شیخ کو شکست دی۔ اور یہاں پہ صادق سنجرانی جس کے پاس فگر ہی نہیں ہے، عددی اکثریت ہی نہیں ہے سینٹ میں، ان کو سینٹ چیئرمین کا امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے۔ تو شبلی فراز جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں جو بھی ہوگا ہم کریں گے، لازمی نہیں ہے کہ ہم قانون پہ چلیں اور ہمارے مخالف۔ اب جب یہ بیان آ جائے حکومتی ترجمان کا تو پھر عمران خان کے جو اصول، قواعد، جو پرنسپل، جو شفافیت، جو امانت، جو صداقت تھی وہ تو وہیں پہ بھسم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اچھا، یہ تضاد۔ اچھا، جو سندھ اسمبلی میں جی ٹی اے کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، ہم آہنگی پیدا کی، انڈرسٹینڈنگ کی کہ جی ٹی اے کے امیدوار پیر صدرالدین شاہ راشدی کو جتوایا جائے گا، وہاں پہ ان کے ساتھ جو صوبائی اسمبلی کے ممبران تھے، پتہ نہیں ان کو کس نے خریدا، کہاں بک گئے، ایم کیو ایم کے پاس چلے گئے، پیپلز پارٹی کے پاس چلے گئے، کدھر گئے، کہاں سے پیسے لیے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں۔ جی ٹی اے کو اتحادی ہو کر ان کو ہروایا گیا اور ان ممبران کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی۔ بات ہو رہی ہے حفیظ شیخ کی، بات ہو رہی ہے یوسف رضا گیلانی کی، بات ہو رہی ہے عبدالقادر کی، بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے تضادات ہیں۔ اگر ان تضادات کو ہم دیکھیں تو پھر عمران خان کے جو اصول ہیں، وہ صداقت، امانت، وہ کدھر جاتی ہے؟ تو مقصد کہ ہے کہ یا تو پھر بات نہیں کی جائے، اگر یہ صداقت اور امانت کی پھر دعویٰ نہیں کی جائے، اگر دعویٰ کیے جاتے ہیں تو سب سے زبردست قسم کا پھر بولڈ فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ 20 بندے جن کو خریدا گیا ہے، جو بک گئے ہیں، ان کو عمران خان باہر پھینک دے۔ لیکن یہ اقتدار پہ یہ اصول جو ہے نا، ان کی سودے بازی ہوتی رہتی ہے۔ یہ صداقت، امانت، یہ فقط ہمارے دکھاوے کے لیے سب چیزیں ہیں، کوئی نہیں ہے۔ اگر صداقت، امانت، صادق و امین کہلانا چاہتے ہیں، پھر پہلے 20 بندوں کو نکالیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنے اصول پہ قائم رہتے ہیں۔ یہ کوئی اصول کی بات نہیں ہے، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ تو کچھ تضادات ہمیں نظر آئے، تضادات پہ ہم نے کہا کہ ایک ویڈیو اپنے ناظرین کے لیے بنائیں۔ تو آج کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔